السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا اردو کا سبق نمبر 9 ابتدائی حساب ہے۔ سبق ابتدائی حساب ابن انشا کی اردو کی آخری کتاب سے لیا گیا ہے، جو کہ مولانا محمد حسین آزاد کی اردو کی پہلی کتاب کی تحریف نگاری یعنی کہ پیروڈی ہے، جسے ہم نقل مضحک بھی کہتے ہیں۔ صنف کے اعتبار سے یہ سبق مزاح نگاری ہے۔ اب ہم پیروڈی اور مزاح نگاری کو سمجھتے ہیں۔ پیروڈی میں دراصل کسی ادبی تحریر، نظم یا شخصیت کی نقل اتار کر اس میں مزاح، طنز یا مضحکہ خیز کیفیت پیدا کی جاتی ہے۔ مزاح نگاری سے مراد زندگی کے سنجیدہ مسائل، خامیوں اور رویوں کو شگفتہ، ہلکے پھلکے انداز اور طنز کے پیرائی میں پیش کرنا ہے۔ سبق ابتدائی حساب میں مصنف ابن انشا نے انسانی رویوں کے بارے میں مزاح کے پیرائی میں طنز کی گہری چوٹ لگائی ہے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں سبق کی طرف۔ حساب کے 4 بڑے قاعدے ہیں: جمع یعنی کہ پلس، تفریق یعنی کہ مائنس، ضرب ملٹیپلائی، تقسیم ڈیوائڈ۔ جمع کے قاعدے یعنی کہ قانون پر عمل کرنا آسان نہیں، خصوصاً مہنگائی کے دنوں میں سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے، کچھ جمع نہیں ہو پاتا۔ جمع کا قاعدہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے۔ عام لوگ کے لیے 1+1 1.5، کیونکہ آدھا انکم ٹیکس والے لے جاتے ہیں، یعنی ہم جتنا جمع کرتے ہیں اس میں سے آدھا ٹیکس کی صورت میں چلا جاتا ہے۔ تجارت کے قاعدے سے جمع کریں تو 1+1 کا مطلب ہے 11، یعنی کہ تجارت سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ رشوت کے قاعدے سے حاصل جمع اور زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس میں نقصان کچھ بھی نہیں ہوتا اور پیسے کی صورت میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ قاعدہ وہی اچھا ہے جس میں حاصل جمع زیادہ سے زیادہ آئے، بشرط یہ کہ پولیس مانے نہ ہو، یعنی کہ پولیس رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ ایک قاعدہ زبانی جمع خرچ کا ہوتا ہے، یہ ملک کے مسائل حل کرنے کے کام آتا ہے، یعنی صرف باتیں کرنا اور عمل کچھ نہ کرنا۔ یہاں پر ملکی حکومت پر طنز کیا گیا ہے، آزمودہ ہے یعنی کہ آزمایا ہوا ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے تفریق کا: میں سندھی ہوں تو سندھی نہیں، میں بنگالی ہوں تو بنگالی نہیں، میں مسلمان ہوں تو مسلمان نہیں۔ اس کو تفریق یعنی کہ فرق پیدا کرنا کہتے ہیں۔ حساب کا یہ قاعدہ بھی قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ یہاں پر صوبائی اور مذہبی تعصب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تفریق کا ایک مطلب ہے منحا کرنا یعنی نکالنا، ایک عدد میں سے دوسرے عدد کو نکالنا۔ بعض عدد از خود نکل جاتے ہیں، یعنی یہاں پر ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اپنے مذہب سے خود دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ بعضوں کو زبردستی نکالنا پڑتا ہے، ڈنڈے مار کر نکالنا پڑتا ہے، فتوے دے کر نکالنا پڑتا ہے، یعنی کہ کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے زبردستی دائرہ اسلام سے نکال دیا جاتا ہے، ان پر فتوے لگا دیے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت میں اعمال کا حساب لینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہاں پر مذہبی علماء جو ہیں ان پر اور کچھ انسانی رویوں پر طنز کیا گیا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، جو لوگ زیادہ جمع کر لیتے ہیں وہی زیادہ تفریق بھی کرتے ہیں، انسانوں اور انسانوں میں، مسلمانوں اور مسلمانوں میں، یعنی جو لوگ زیادہ پیسہ جمع کرتے ہیں وہ لوگوں میں فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عام لوگ تفریق کے قاعدے کو پسند نہیں کرتے کیونکہ حاصل تفریق کچھ نہیں آتا، آدمی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ مل جل کر رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تیسرا قاعدہ ضرب کا ہے۔ ضرب ہم ملٹیپلائی کو بھی کہتے ہیں اور اردو میں ضرب کا ایک مطلب چوٹ ہے۔ ضرب کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً ضرب خفیف یعنی کہ ہلکی چوٹ، ضرب شدید یعنی کہ سخت چوٹ، ضرب کاری یعنی کہ گہری چوٹ وغیرہ۔ ضرب کی ایک اور تقسیم بھی ہے، پتھر کی ضرب، لاٹھی کی ضرب، بندوق کی ضرب۔ یہاں پہ پتھر کی ضرب کا مطلب بھی ہلکی چوٹ، لاٹھی کی ضرب کا مطلب بھی سخت چوٹ اور بندوق کی ضرب کا مطلب بھی گہری چوٹ ہی ہے۔ علامہ اقبال کی ضرب کلیم ان کے علاوہ ہے۔ علامہ اقبال کی کتاب ضرب کلیم کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی کہ اس ضرب کلیم کا تعلق ان ضرب سے بالکل بھی نہیں ہے، یعنی کہ کسی کو نقصان پہنچانے سے بالکل بھی نہیں ہے۔ حاصل ضرب کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ ضرب کس چیز سے دی گئی ہے یا لگائی گئی ہے، یعنی کہ ضرب کرنے کے بعد ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، اس کا انحصار ہے کہ ہم ضرب کس چیز سے دے رہے ہیں۔ آدمی کو آدمی سے ضرب دیں تو حاصل ضرب بھی آدمی ہی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہو، یعنی کہ اگر ہم آدمی کو آدمی سے لڑاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ آدمی باقی زندہ ہی بچے، یعنی کہ ہمارے پاس باقی کچھ بھی نہیں بچتا۔ ضرب کے قاعدے سے کوئی سوال حل کرنے سے پہلے تعزیرات پاکستان پڑھ لینی چاہیے۔ تعزیرات پاکستان یعنی کہ جرائم اور ان کی سزاؤں کا قانونی جو مجموعہ ہے اس کو کہتے ہیں۔ تعزیرات جو ہے وہ تعزیر کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے
تنبیہ کرنا یا سزا دینا، یعنی کہ ہمیں کوئی بھی چیز زد دینے سے پہلے ہمیں جرائم اور ان کی سزاؤں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لینی چاہیے۔ ہمارا آج کا سبق یہاں تک ہی ہے۔ اس سبق کی معروضی اور سوالات نوٹس کے صفحہ نمبر 77 اور 78 سے یاد کریں اور کاپی پر لکھیں۔ اللہ حافظ۔